السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی فرما بردار بہو کی کہانی ہے جس نے اپنی جان مار کر سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھا اور سسرال میں اپنا نام پیدا کیا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ گھر میں آج خوب شور ہنگامہ تھا۔ لائبہ یعنی سمیرہ کی سب سے چھوٹی نند کی شادی کی تاریخ مقرر ہونا تھی۔ مہمانوں کی آمد تو خیر شام کو ہی تھی اور اس سلسلے میں کھانے کا انتظام وغیرہ بھی کیٹرنگ والوں سے کروایا گیا تھا، مگر اس کے جیٹھ، دیور اور دونوں بیاہی نندیں دوپہر میں ہی ان کے ہاں موجود تھے۔ نندیں تو آتے ہی کچن میں اس کی مدد کو چلی آئیں، جہاں سب کے لیے کھانا بنانے میں وہ لگی تھی۔ بچہ پارٹی نے تو ملتے ہی اپنی کھیل کود سے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے ان بچوں نے اس کی دل لگا کر کی گئی صفائی اور سب سجاوٹ پر تو جیسے ہلہ بول دیا تھا۔ فرش پر جا بجا بکھرے کھلونے، بسکٹ اور چپس کے خالی ریپرز، کہیں گلدان اوندھے پڑے ہیں تو کبھی صوفوں پر سے کشن اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینکنے لگتے۔ کوئی بھی چیز ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہی کہ چند ہی گھنٹوں میں پورا گھر میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی بنا ماتھے پر کوئی بل ڈالے سمیرہ خوش دلی سے سب انتظامات کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو خیر سے لائبہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آخری فرض بھی ادا ہوا۔ لاؤنج کی صفائی کرتے ہوئے اس نے سوچا، مجھے کچھ اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنے کا موقع ملے گا۔ واسع ابھی چھوٹا ہے، مگر موسیٰ اور نمرہ تو دونوں بڑے ہو رہے ہیں۔ وقت گزرتے کون سا دیر لگتی ہے۔ آج کچھ بچاؤں گی تو کل ان کی یونیورسٹی کی پڑھائی میں کام آئے گا۔ طمانینت کا ایک بھرپور احساس اس کے اندر اتر آیا اور وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر بکھری ہوئی چیزوں کو واپس اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ سسرال میں آئی تو وہ منجلی بہو بن کر تھی، مگر ذمہ داریاں سب بڑوں والی نبھا رہی تھی۔ ہمدان سے شادی ہوتے ہی اس کے جیٹھ جیٹھانی نے بوریا بسترا باندھا اور کرائے پر گھر لے کر ادھر رہنے چل دیے۔ حالانکہ پیچھے بیمار ماں، 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی جو ابھی زیر تعلیم تھے، ان کی ذمہ داری باقی تھی۔ جواد نے بڑا بھائی ہونے کے باوجود خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے خود کو تمام ذمہ داریوں سے بری و ذمہ کر لیا اور بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مست مگن ہو گیا۔ بڑے بھائی کے یوں گھر سے چلے جانے سے ہمدان کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی۔ ان کے والد کا تو عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ بقید حیات تھیں، مگر جوڑوں سمیت انہیں کئی دوسرے امراض بھی لاحق تھے، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت ہسپتالوں کے چکر کاٹنے میں یا پھر بستر پر ہی گزرتا تھا۔ یہ تو سمیرہ کی خوش نصیبی تھی کہ ہمدان ایک فرما بردار بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محبت کرنے والا شوہر بھی ثابت ہوا تھا، جو ہر رشتے کو عزت و احترام سے نبھانا بخوبی جانتا تھا۔ ہمدان سمیرہ کا بے حد خیال رکھتا، اس کے حقوق اور ضروریات میں کہیں کمی، کوئی کوتاہی نہ آنے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی محبت میں سمیرہ نے بھی بہت جلد اور خوشی خوشی گھر کی تمام ذمہ داریوں کو گلے کا ہار بنا لیا۔ سب گھر والوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ اگر نرم خو طبیعت کی مالک تھی تو دیور نندوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ دوستانہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے، تبھی ان کے گھر میں امن و سکون کا راج تھا۔ بلکہ شروع میں شادی کے بعد ہمدان جب بھی سسرال جاتا تو باتوں باتوں میں سمیرہ کی امی کا شکریہ ضرور ادا کرتا۔ آنٹی، سمیرہ جس خلوص اور محبت سے ہم سب گھر والوں کا خیال رکھتی ہے، اس پر اصل شکریہ تو آپ کا بنتا ہے۔
جو آپ نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی۔ یہ ہمدان بھی نا دنیا کا شاید پہلا داماد ہی ہوگا جو میرا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتا، ورنہ داماد تو میرے 2 اور بھی ہیں، ان کو تو کبھی ایسی کوئی توفیق نہ ہوئی۔ امی جواباً مسکراتے ہوئے جہاں یہ بات سوچنے لگتیں، وہیں سمیرہ بھی ہمدان کا ساتھ ملنے پر اپنی قسمت پر نازاں ہوتی۔ پھر تینوں بچوں واسع، موسیٰ اور نمرہ کی پیدائش سے مصروفیات ایسی بڑھیں کہ اس کا اپنے میکے آنا جانا بالکل مفقود ہو کر رہ گیا۔ گھر سسرال میں الجھ کر وہ خود سے بھی لاتعلق ہو چکی تھی۔ اس دوران اس کی نند اور دیور کی بھی آگے پیچھے شادیاں ہو گئیں۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ چلو دیورانی آئے گی تو اس کا کچھ بوجھ بانٹ لے گی، اسے بھی تھوڑا آرام ملے گا، مگر سمیرہ کی یہ آرزو بھی دیوانے کا خواب ثابت ہوئی۔ چھوٹی بہو عرفہ بھی الگ مزاج کی لڑکی تھی، گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ نندوں کا آنا اسے کھلتا تھا، سارا دن کمرے میں بند آرام کرتی۔ دیور عمار کو بھی ایسا مٹھی میں کیا کہ وہ بھی بس بیوی کی آنکھ سے دیکھتے اور اسی کی زبان بولنے کا عادی ہو گیا۔ نتیجتاً وہ بھی چند ماہ بعد ہی شوہر کو لے کر الگ ہو گئی۔ ارے بھابھی، آپ ہی کا حوصلہ ہے جو ان نندوں کو برداشت کرتی ہیں، بھائی اپنے گھروں میں بیٹھے۔ آج کل کون سا زمانہ ہے یوں ہر وقت میکے میں ڈیرے ڈالے رکھنے کا؟ ہمارا نہیں تو کم از کم مہنگائی ہی کا خیال کر لیا کریں۔ ایک گھی کا پیکٹ لینے جاؤ تو منہ دوسری طرف لگ جاتا ہے۔ سمیرہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ تعصب بھی ابھرا۔ نئی بہو یہ بات تو کر رہی تھی، مگر خود ہر ہفتے میکے جانا اس کا اپنا فرض اولین تھا۔ نہیں عرفہ، میں ایسا نہیں سمجھتی، وہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، اگر انہوں نے ماں باپ کے گھر نہیں آنا تو پھر کدھر جائیں گی؟ دوسرے رشتہ دار تو پوچھنے سے رہے نا۔ آنے والے چند سالوں میں وہ زندگی میں خاص مصروف ہو گئی تھی۔ عام دنوں کے علاوہ شاید ہی کوئی اتوار خالی جاتا جب کوئی نند اپنے میاں اور بچوں کے ہمراہ ان کی طرف موجود نہ ہو، بلکہ مہمانداری کے حساب سے ویکینڈ باقی دنوں سے بھی بھاری ہی گزرتا تھا۔ عید جیسے تہوار تو ویسے بھی بڑے کام طلب ہوتے ہیں، جب بہن بھائیوں کے علاوہ دوسرے خاندان والے بھی ان کے ہاں ملنے چلے آتے۔ سمیرہ اور ہمدان دونوں میاں بیوی بھی ایک طرح سے سارے خاندان کو جوڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ نہایت خندہ پیشانی سے ہر ملنے آنے والے کی اچھی طرح خاطر مدارات کرتے، مگر پھر بھی کبھی کبھار ان ساری صورتحال سے تھک کر وہ اپنی امی کے آگے شکوہ کناں ہو ہی جاتی تھی۔ میری زندگی تو شاید ہے ہی ذمہ داریوں سے عبارت امی، دن بعد میں نکلتا ہے اور شام پہلے ہو جاتی ہے، کام سارے بیچ میں اٹکے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے امی کہ میں کوئی چھوٹی سی چیز بن کے یہاں سے نکل جاؤں۔ ارے بیٹا سمیرہ، گھبراتے نہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں کام کرتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ سب کا آنا جانا تمہاری ساس کے ساتھ ہی ہے، اور تمہاری یہ نندیں تم دیکھ لینا، جب تک ماں کی زندگی ہے نا تب تک آتی رہیں گی، پھر بعد میں کس نے آنا ہے؟ تم اپنی پھوپھیوں کی مثال ہی لے لو، کیسے ہر وقت میکے میں پڑاؤ ڈالے رکھتی تھیں، مگر جب ان کی ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں میکا بھی ختم، اور اب تو سالوں میکے کا رخ نہیں کرتی۔ ہاں، خوشی یا غمی میں ضرور شامل ہو جاتی ہیں۔ امی کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ ہر بار کی طرح ان کی نصیحتوں کو پلے باندھ کر پھر سے تازہ دم ہو کر اپنے گھر گھرستی میں مصروف ہو جاتی۔ لائبہ کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی تھی۔ مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد بکھرے گھر کو سمیٹنے میں اسے چند دن لگ گئے۔ ابھی شادی کی تھکن بھی نہ اترنے پائی تھی کہ ایک روز بالکل اچانک سے ہمدان کی والدہ یعنی سمیرہ کی ساس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی عیادت کے لیے عزیز رشتہ داروں اور ہمسایوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ گھر پر ہمدان نے ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست بھی کر دیا، مگر سمیرہ کی بھاگ دوڑ تھی کہ بڑھتی چلی گئی۔ اس کے روز و شب مہمانوں کو نپٹانے، بچوں کی پڑھائی، ان کے کام اور ساس کے لیے پرہیزی کھانے تیار کرنے میں گزرنے لگے۔
ایسے میں وہی امی کی نصیحتوں میں لپٹی ڈھارس اسے دوڑائے رکھتی۔ مجھے تو تمہاری ساس زیادہ دن جیتی نظر نہیں آ رہی۔ بیٹا جی سمجھ لو کہ یہ اب چراغ سحری ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر کے تم جنت کما لو۔ ساس بھی ماؤں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ بلا شبہ سمیرہ نے بھی دل و جان سے ساس کی خدمت کی، مگر 2 ماہ بعد ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ساس کے انتقال پر وہ بہت آزردہ تھی۔ آخر کئی برسوں کا ساتھ تھا۔ ان کے چہلم پر گھر میں آئی رشتہ دار خواتین کی زبان پر جہاں سمیرہ کی خدمات کا تذکرہ تھا، وہیں وہ باقی 2 بہوؤں کو بھی بے نقط سنانا نہ بھولی تھیں۔ ارے اگر ساس نندوں کا حق پہچانا ہے نا تو ہمدان کی دلہن نے اپنے منہ کا نوالا بھی انہیں کھلا دیا۔ جتنی تعریف کی جائے سمیرہ کی کم ہے۔ ایسے تو سگی بیٹی بھی نہ کرتی جتنے اس نے ساس کی خدمت کر چھوڑی ہے۔ بہت نیک ماں کی تربیت کا اثر ہے اس پر۔ الہی ایسی بہو سب کو دے۔ ہمدان کی خالہ نے بہت ساری خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھے بآواز بلند سب کو مخاطب کیا۔ آمین آمین، تو اور کیا، اللہ ہر کسی کو ایسی توفیق دیتا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو تم، منزہ کے اور بیٹے اور بہویں بھی تو تھیں نا، مگر یہ سعادت صرف سمیرہ اور ہمدان کے حصے میں ہی آئی۔ آفرین ہے بھئی ان دونوں پر۔ خالہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے سمیرہ کی تائی ساس نے اس کی دیورانی جٹھانی پر چپتی نگاہیں ڈالیں، جو دونوں ہی ندامت سے چور ایک جانب سکڑی بیٹھی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سرخرو کیا۔ سمیرہ بھی خود کو ذہنی طور پر ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ امی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ سسرال میں نام یوں ہی نہیں بن جاتا، اپنی جان مارنا پڑتی ہے، تب جا کے صلہ ملتا ہے۔ دعا اور کھانے کے بعد آخری دور چائے کا چلا، پھر سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ برتنوں کی دھلائی، کچن سمیٹنے اور پورے گھر کی صفائی ستھرائی کروا کے وہ بھی خاصی تھک چکی تھی، مگر پھر بھی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہال میں چلی آئی، جہاں ابھی ہمدان کے سب بہن بھائی اور بہنوئی موجود تھے۔ اس کی بڑی نند فروا اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو باقی دونوں بہنوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ تینوں کے ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے دوپٹے تھے۔ بھابھی ادھر آئیں، اس پر بیٹھیں۔ فروا نے دیوار کے ساتھ رکھی ایک کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ مگر یہ سب کس لیے فروا؟ ناسمجھی کے عالم میں سمیرہ نے اپنی نند کو دیکھا۔ بھابھی، شروع دن سے ہی آپ نے جس طرح امی کی خدمت کی ہے، ہماری ساتھ نند بھابھی والا نہیں بلکہ سگی بہنوں جیسا محبت بھرا رویہ رکھا، پھر ہمدان بھائی نے بھی تو آج تک ہمیں کبھی ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ سب کہتے ہوئے فروا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ امی کے بعد اب آپ ہی ہمارے لیے ان کی جگہ پر ہیں اور اس عزت کی حقدار ہیں، اور ہم تینوں بہنوں نے ایک یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اس گھر سے اپنا حصہ نہیں لیں گی، تاکہ اس گھر کے دروازے ہمارے لیے یوں ہی کھلے رہیں، ہمارا میکا ہمیشہ آباد رہے، اور ہم یہاں بالکل اسی طرح آیا کریں جیسے امی کی زندگی میں آیا کرتی تھیں۔ فروا کی بات مکمل ہوتے ہی سمیرہ نے گھبرا کر ہمدان کی طرف دیکھا۔ اپنے بھائیوں اور بہنوئیوں کے درمیان گھرا بیٹھا وہ بھی اس سے نظریں چرا گیا۔ اب سمیرہ بھلا اتنی کٹھور کب تھی کہ اس مان اور عزت کا پاس نہ رکھتی جو اسے دی جا رہی تھی؟ دن بھر کی تھکی تو وہ پہلے ہی تھی، دھپ سے کرسی پہ جا گری، اور اس کی تینوں نندیں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے باری باری اسے دوپٹے اڑانے لگیں۔